بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات کا یہ سلسلہ ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کی وضاحت چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف، اتحاد عالم اسلامی کے داعی، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے، روایت اور درایت سے بات کرنے والے مفتی مولانا محمد اسحاق مرحمت فرماتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں گوہر بول رہا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا۔ جی گوہر بھائی فرمائیے۔ ایک جاننے والے ان کی بچی کی علیحدگی تو نہیں، مگر وہ پچھلے 15 سال سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے۔ جی جی تو اس نے لڑکے نے دوسری شادی بھی کر لی، جی جی وہ اسے طلاق بھی نہیں دی۔ اب وہ لڑکی آزاد ہے یا باقاعدہ طلاق دینا پڑے گی اسے؟ اچھا، طلاق نہیں دی اسے؟ نہیں، ناراضگی کے باعث 15 برس تک وہ ماں باپ کے گھر پہ رہی؟ ہاں جی جی گور بھائی، طلاق کے بغیر تو چارہ نہیں نا، خواہ وہ خامد دے یا خامد اگر نہیں اس پر آمادہ ہوتا تو عدالت کے ذریعہ لی جائے۔ صحیح۔ جب تک پہلا نکاح باقاعدہ شریعت کے مطابق طلاق کے ذریعے ختم نہیں ہوتا، اس وقت تو 100 سال بھی گزر جائے تو بچی اسی کی بیوی رہے گی۔ صحیح۔ یہ تو چاہیے کہ اگر وہ ایسا جرم کرتا ہے تو درخواست دے کر وہاں عدالت سے خلا لینے ہیں، صحیح، اس سے ہی نکاح ختم ہوگا، ورنہ نہیں۔ نہیں ورنہ کوئی بات نہیں، اس طرح بیٹھنے سے نہیں نکاح ختم ہوتا۔ چلو شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، ہمیں ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ عدت میں عورت کو کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے اور عدت کی مدت کتنی؟ عدت میں وضاحت ہونی چاہیے تھی نا، کس کی عدت؟ جس کو طلاق ہوئی اس کی عدت اور ہے، جس نے خلا لیا اس کی الگ ہے، جس کی خاوند کی وفات ہو جائے اس کے لیے الگ ہے، پھر اگر کوئی حاملہ عورت ہے اس کے لیے جدی ہے، اگر امید سے نہیں اس کے لیے جدا حکم ہے، اگر کسی عورت کی شادی ہوئی تھی مگر وہ اپنے خاوند کے گھر آباد نہیں ہوئی، غیر ملموسہ ہے، اس کے لیے الگ ہے، اگر خاوند کے گھر گئی ہے پھر طلاق ہوئی ہے یا موت ہوئی اس کے لیے الگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو لمبی چوڑی پتہ چلتا نا کہ کس کی عدت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بات تو پھر واضح ہوتی۔ ویسے آپ سمجھ لیں کہ جن عورتوں کے پیٹ میں امید ہوتی ہے نا، ان کی عدت تو ختم ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہو جائے، خواہ جلدی ہو جائے یا دیر سے ہو، بچہ پیدا ہونے پر عدت ختم ہوتی، پھر وہ نیا نکاح کر سکتی ہیں۔ اور جو دوسری عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کو حیض آ رہا باقاعدگی سے تو طلاق کے بعد 3 حیض ختم ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، جی میں نے بتانا تھا کہ ہمیں بہت پریشانی ہے۔ ایک تو کاروبار کی پریشانی، بیماری پریشانی، تندرستی بہت ہے، جیسے کہ بہت تنگی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ بچیاں بھی میری جوان ہے، میں ان کی شادی بھی کرنی ہے۔ فضل فرمایا اللہ پاک۔ ہاں، تو کچھ بتائیں مجھے اس کا مسئلہ۔ مکان ہے ہمارا، اس کو ہم بیچ رہے ہیں، وہ بک نہیں رہا۔ چلو ہمارا کو حل نکلے، ہمارا کو مسئلہ حل ہو جائے۔ میری بہن، آپ نماز فجر کے بعد نا جی یہ لکھ لیں، اگر کاغذ آپ کے پاس ہے تو دیکھا آپ لکھ لیں، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ ہو، کیا کیا کرنا؟ ما شاء اللہ ہو، آشا اللہ ہو۔ آپ ماشاء اللہ کہتے ہیں نا، کوئی اچھی چیز کہتے ہیں ماشاء اللہ، ہاں جی، تو ماشاء اللہ لکھ لیں، اس کے آگے کانا، کاف الف نون، کانا، جس طرح ماشاء اللہ کہاں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 100 مرتبہ نا شروع سے لے کر آخر تک جو میں نے بتایا جی، کہ ما شاء اللہ کانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ کہاں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ میری بہن نا فجر کے بعد ایک تسبیح شروع کر دے، اول آخر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے یہ سارے مسئلے نا جی حل ہوں گے انشاءاللہ۔ بچیوں کا بھی معاملہ طے ہوگا، جی، مکان کی بھی بات اللہ ٹھیک کر لیں۔ یہ کرنے بہت پیارے ہیں، ما شاء اللہ کانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ کہاں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ما شاء اللہ ہو، ماشاء اللہ ہو، ما شاء اللہ کانا
لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ. اللہ فضل فرمائے، پریشانیاں دور کرے. آمین. جی مولانا، اب طلاق عدت کے متعلق عدت کی بات کر رہا تھا کہ جو عورتیں تبھی گھر میں آباد نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کے لیے طلاق ہوئی اسی وقت نکاح کر سکتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ جناب قصور سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی. چلیں پوچھیں میرے بھائی. پہلے نمبر تے جی مسئلہ زکات دا ہے جی. کہ اگر کسی بندے نو پیسے دیتے ہون ادھارے تے وہ واپس نہیں دے رہا تقریباً 2 سال تو جی ان کی زکات دینی پائے گی یا نہیں؟ نہیں، ان کی زکات کوئی نہیں دینی. جدو ملیں گے ادو کی صورتحال ہوئے گی؟ جب ملیں گے نا تو سال آپ کے پاس رہیں گے نا واپس آنے کے بعد، جی جی، پھر دوسری رقم کے ساتھ زکات لگی. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو وطروں کی دعا کا یہ اختلاف ہے، یہ صحیح کیا طریقہ ہے، رکوع سے پہلے یا بعد میں؟ اختلاف تو ضرور لوگ کرتے ہیں، مگر دلیل سے جو بات ثابت ہے نا وہ یہی ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے. اچھا اچھا، یہی زیادہ ثابت ہے وطر میں، اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے. ٹھیک، صحیح ہے. تو دوسرے نمبر پر یہ حقیقہ جو ہے، عقیقہ، جی جی، عقیقہ عین سے ہوتا ہے. ہاں حقیقہ، جی یہ 7 دن کے بعد بھی کر سکتا ہے آدمی، ثواب مل جاتا ہے پورا؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 14 دن پر کرے یا 21 پر، یہ نہیں کوئی روایت صحیح. 7 دن کی روایت ہے پکی صحیح. اس لیے جو کرنا چاہتا ہے اللہ نے توفیق دی ہے تو 7ویں دن کرے. اگر وہ نہیں کیا بعد میں، اگر 2 سال بعد کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں، وہ صدقہ ہی ایرا کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ قبول فرمائے گا. مگر عقیقے کا تو موقع گزر گیا. عقیقہ اصل میں تو سر کے بالوں کو کہتے ہیں نا، جو ماں کے پیٹ سے آتے ہیں، جی 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 جس کو ہم اپنی زبان میں چانڈ کہتے ہیں. ہاں جی. تو جب وہ حجام اس کو مونڈتا ہے اس وقت خوشی کے طور پر، شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیا. اس کو دم عقیقہ کہتے ہیں کہ چانڈ لوائی کا جانور. اب چانڈ لوائی کو 200 سال ہو گیا اور اب عقیقہ کرتے پھر تو بات کوئی نہیں. صحیح، ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے. شکریہ، جزاک اللہ. جی عدت کے حوالے سے بات چل. عدت، جو عورت گھر آباد نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، اس کی کوئی عدت نہیں. ایک لمحہ کی دیر بھی نہیں، اسی وقت تو چاہے تو دوسرا نکاح کر سکے. جو گھر میں آباد ہوئی، اب دیکھیں گے اگر وہ حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک. اگر حاملہ نہیں، طلاق کے بعد 3 آیت جب آ چکیں گے پھر نکاح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیں. جی مولانا صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ میرے میاں کا میری والدہ سے جھگڑا ہو گیا ہے. جی. تو وہ انہوں نے اب مجھے منع کر دیا. انہوں نے ایک طرف طلاق لکھ کے رکھ دی، تو ایک طرف انہوں نے کہا تمہاری ماں ہے اور ایک طرف تمہارا گھر ہے. مثلا میرے 4 بچے بھی ہیں. تو میں نے کہا میں اپنی ماں کو چھوڑ دیتی ہوں. میں نے پہلے بھی کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے 4 بچے ہیں، ماں میری بیوہ ہے، مثلا ہمارا باپ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا گھر سنبھالو، تمہاری ماں تمہارے بچوں کو کہاں سنبھال لے گی، پہلے اس نے تمہیں پالا اب تمہارے بچوں کو پالے. تو اب میں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، میں انہی کے گھر میں رہ رہی ہوں. مثلا اوپر انہوں نے مجھے گھر بنا کے دیا اور میرے میاں باہر رہتے ہیں سعودیہ میں. تو میں اپنی امی سے اب بولتی نہیں ہوں، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرتی. تو شریعت کی روح سے مجھے بتائیں کہ مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہے اس بات کا؟ والدہ والے گھر میں رہتی ہیں اوپر؟ ہاں جی، اپنی امی کے گھر میں. اپنے سہارا بھی والدہ نے دیا ہوا ہے. ہاں جی، انہی کا گھر ہے نا، میری امی کا اور میرے بھائی کا. اچھا. تو ان کے میں اوپر مثلا رہ رہی ہوں. پہلے وہ مجھے لے آئے تھے نا، اس وقت ہم آپس میں بات چیت تھی ہماری. تو میرے میاں جب باہر گئے تھے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ چلو تم چھوٹے بچے ہیں تو اپنی ماں کے پاس رہ لو. اچھا. ہاں جی. تو انہوں نے پیسے بھیجے تو ہم نے اوپر ایک کمرہ ڈال لیا، تو ادھر ہم رہ رہے ہیں. تو اب میں اپنی والدہ سے ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں. داماد کی ساس کے ساتھ انبن ہے. وہ ناراض ہو گیا نا، ہونا تو نہیں چاہیے تھا. آپ کی والدہ اس کی والدہ ہی تھی، ایسا سخت نہیں ہونا چاہیے تھا. جھگڑے لڑائیاں تو ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، ایسا ہو ہی جاتا. اتنا نہ وہ سخت ہوتا. بے شک سچا بھی ہوتا آپ کا، ہم پھر بھی چاہیے تھا والدہ کا احترام کرتا، کہتا کہ نہیں میں چلو معافی مانگتا ہوں. مگر اتنا سخت حکم اس نے دے دیا. اب آپ اگر والدہ سے نہیں بولتی تو ہے تو بری بات ہی. ہاں جی، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تم اوپر رہ رہی ہو، اگر تمہاری والدہ کو کچھ ہو جائے، مثلا فوت ہو جائے، تو تم ان کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتی. توبہ توبہ. سعودیہ میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے ایسا حکم دے دیا. توبہ. ہاں جی.